اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کی طرف، اگلے حرف کی طرف کہ دیکھیں اسے کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو چلیے ہمارا اگلا حرف جو حرف ہے اسے دیکھیں کہ اسے کس طرح سے جزم کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو ہمارا اگلا جو حرف ہے وہ میم اور ہا ہے۔ تو دیکھیے ہا پہ جزم لگا ہے تو اسے مح، سح، بح، تح، جیسے آپ کو بتا چکی ہا حرف ہلکی ہے۔ اس کے بعد سا پہ جزم ہے، تس، ہس، کس، فس۔ اب دیکھیے آپ نے پہلے جو ہا پڑھا تھا وہ بھی حرف ہلکی ہے اور یہ بھی حرف ہلکی ہے جو فا کے ساتھ ہا ہے، بٹ اس کی ساؤنڈ جو ہم ہا پڑھیں گے تو اس کا جو پڑھنے کا انداز رہے گا اس میں جو ہوا رہے گی اس طرح سے باہر آئے گا، اسے اس طرح ادا کرنا ہے۔ تو فہ، سہ، شہ۔ اب یہ کھا حرف ہلکی ہے، اسے بھی پڑھیں گے، شک، توق، ذوق، لق۔ اب زوات پہ جزم آ گیا، لز، کز، عز۔ اگلا جو حرف ہے اسے بھی ہم جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دیکھیں کس طرح سے پڑھا جائے، غز، غت، عط، بت۔ اب غین پہ جزم آ گیا، بغ، فغ، نغ۔ اب جو مین ہے اگر عین پہ جزم آ جائے گا تو اس کا ساؤنڈ کس طرح سے نکلے گا، کیونکہ اکثر بچے الف پہ بھی اگر جزم آ جاتا ہے تو وہی ساؤنڈ نکالتے ہیں اور عین پہ بھی آ جاتا ہے اس کا ساؤنڈ سیم نکالتے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو عین کا ساؤنڈ کس طرح سے نکلے گا اگر جزم آتا ہے تو، نا، با، زو۔ اب کاف پہ جزم ہے، زوقت، سق، شک۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے وہ فا پہ جزم ہے، شف، صف، مف۔ زو پہ جزم ہے، مز، جز۔ دیکھیے جز، حز۔ پھر ہمارا اگلا جو حرف ہے وہ سواد پہ جزم ہے، تو ابھی اسے کس طرح سے ادا کرے، حس، خس۔ اب زا پہ جزم ہے، خز، از، روز، لز، دز۔ اور یہ ہے دز۔ اکثر جو کنفیوز ہوتے ہیں یا ایک جیسا پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کنفیوز اسی پہ ہوتے ہیں، زو کا ساؤنڈ بھی ایک نکالتے ہیں اور زال کا ساؤنڈ بھی ایک نکالتے ہیں، جو غلط ہو جائے گا۔ زو پہ جزم ہے تو دز، اب زال پہ جزم ہے تو اس کا ساؤنڈ آئے گا دز۔ قود، دال کا ساؤنڈ دو بار ٹکرائے گا کیونکہ دال آ گیا، قود۔ ید، یش، حش، حس، سس، صد۔ دال کا ساؤنڈ تکرار ہوئی ہے، دو بار ساؤنڈ آئے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہوں، قوف، تو، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جو اگر آخری میں آتے ہیں جزم آتا ہے اس پہ تو اس کو تکرار ہوتی ہے، یعنی 2 بار ساؤنڈ آتا ہے۔ صد، خود، خر، کر، کز۔ اور جو ہمارا آخری حرف ہے وہ ہے یز۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہمارے اور آپ کے لاسٹ پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار ایک شخص ہمارے آخری نبی کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک گھر خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے پڑوسی، آپ کے نیبرز کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو ان کے صحابی وغیرہ موجود تھے ان سے ہمارے لاسٹ پروفٹ نے سوال کیا کہ کیا آپ کے نیبرز کے، آپ کے پڑوسی کے حقوق یعنی ان کے رائٹس جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ ہمارے جو نیبرز ہوتے ہیں، ہمارے جو پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ان کے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن شاید ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، رائٹ؟ جس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا
کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کو امداد کے لیے بلائے یعنی ہیلپ کے لیے بلائے تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ بیمار ہے تو آپ کو عیادت کے لیے جانا چاہیے یعنی ان سے ملنے کے لیے جانا چاہیے. اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں فروٹس آتے ہیں تو آپ کو یہ فروٹس ان کے گھر بھی بھیجنا چاہیے. اگر آپ کے پڑوسی کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر اچھا کھانا بنے تو وہ کھانا آپ کو اپنے پڑوسی کے یہاں بھیجنا چاہیے. اسی طرح جب بھی انہیں آپ کی ضرورت ہو تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن بچوں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شور کرتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں جن کے آواز سے انہیں پرابلم ہوتا ہے، ہم ہماری ٹی وی کی نوائز آواز بہت زیادہ لاؤڈ رکھتے ہیں. ہمیں یہ سب کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. تو اب سے آئی ہوپ آپ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے. ساتھ ہی جب بھی آپ کے نیبر کو آپ کی ضرورت ہوگی، انہیں کچھ کام ہوگا تو آپ ان کی ہیلپ کریں گے. اگر آپ کی ممی آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بناتی ہے تو آپ اپنی ممی کو ریمائنڈ کریں گے کہ وہ کھانا وہ آپ کے نیبرز کے ساتھ بھی شیئر کرے. اوکے؟ اور ہم نے اسکول میں پڑھا ہے نا، شیئرنگ از کیئرنگ. تو آپ ان تمام باتوں کا میں امید کرتی ہوں کہ اب سے خیال رکھیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. السلام علیکم میرے ننھے ناظرین اور سامعین. ہم سب روز کچھ نہ کچھ اپنے دین کے بارے میں نیا سیکھتے ہیں اور خود کو ایک بہتر مسلمان بلکہ ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر روز ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی پریکٹسز کو اور بیٹر کر سکیں. کڈز، ہم نے پچھلی بار بات کی تھی نماز میں ہم کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے ہمارا لباس کیسا ہو، ہماری جگہ کیسی ہو، یہ سب چیزوں پہ ہم نے بات کی تھی. آج ہم نماز کے واجبات کے بارے میں بات کریں گے. نماز کے 11 واجبات ہیں کڈز، جس میں سے 5 ارکان ہیں. ارکان وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بھول سے یا جان بوجھ کر ادا نہ کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی 11 چیزیں ہیں کڈز جو نماز میں کرنا واجب ہے. سب سے پہلے نیت، آف کورس ہمیں نیت کرنا ہے. پھر تکبیرۃ الاحرام کرنا ہے ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے. تھرڈ، ہم لوگوں کو قیام کرنا ہے یعنی اسٹریٹ کھڑے رہنا ہے، باڈی کو ایک دم ریلیکس رکھنا ہے. فورتھ، ہم لوگوں کو قرات کرنا ہے یعنی الحمد کا سورہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو کوئی دوسرا قرآنی سورہ اس کی تلاوت کرنی ہے. پھر چوتھے ہیں رکوع اور 5ویں ہے سجدہ. پھر آتا ہے ہمارا ذکر یعنی ہمیں ذکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک ہے. اس کے بعد کڈز آتا ہے تشہد، پھر آتا ہے سلام، اور لاسٹلی جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہیں ترتیب اور موالا. چلیے اب ہم ایک ایک کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں کڈز. سب سے پہلے جو ہم نیت کرنا ہے ہمیں، تو اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں کڈز تو ہمیں ظہر کی نیت کرنا ہے کہ سپوز نماز پڑھتی ہوں میں ظہر کی 4 رکعت، اس طرح سے ہمیں نیت کرنا ہے. اگر ہم مغرب عشاء کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں کرنا ہے کہ ایسا نہیں کہ آج ہم ظہر کے ٹائم پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم مغرب کی نیت کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی پوری نماز غلط ہو جائے گی. تو نیت کا بہت خیال رکھیں. پھر نماز شروع ہونے سے پہلے کہنا ہے اللہ اکبر، وچ از ویری ایزی، جو ہم سب جانتے ہیں. پھر ہے قیام. بہت بچے ہوتے ہیں کہ ہاتھ ہلاتے ہیں، پیر ہلاتے ہیں یا کچھ بھی انگلیوں سے کھیل کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے نماز نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک دم اسٹریٹ ہونا ہے، آپ کی باڈی ریلیکس پوزیشن میں ہونی چاہیے. پھر فورتھ آتا ہے ہم لوگوں کو قرات کرنا ہے یعنی قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا ہے. سورہ الحمد ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر کوئی انا انزلنا پڑھتا ہے یا انا اعطینٰ پڑھتا ہے ان سوروں کی تلاوت کرنا ہے. پھر ہم لوگوں کو رکوع میں جانا ہے، ذکر کرنا ہے. پھر سجدے میں جانا ہے، ذکر کرنا ہے. پھر تشہد یعنی گواہی دینا ہے، جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں وہ تشہد پڑھنا ہے. پھر ہمیں سلام کرنا ہے، جو ہم نماز ختم ہونے پر سلام کرتے ہیں. پھر ہے ترتیب. اب ترتیب کیا ہے کڈز؟ ترتیب وہ ہے یعنی ہم لوگوں کو ہر چیز کو ایک آرڈر میں کرنا ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا، پھر ہم رکوع میں گئے، پھر ہم سجدے میں گئے. ایسا نہیں کہ اب ہم پہلے سجدے کر لیں پھر ہم رکوع کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایسے الٹے سیدھے نہیں. ایک آرڈر میں ہم لوگوں کو فالو کرنا ہے کہ قیام ہو گیا، ذکر ہو گیا، رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، پھر آپ بیٹھے، پھر آپ واپس سے کھڑے ہوئے. اس طرح سے پراپر ایک آرڈر میں نماز کو انجام دینا ہے.
اس کے بعد والا کڈز جو پوائنٹ ہے وہ ہے موالا. اب موالا کیا ہوتا ہے؟ موالا یعنی کلوز سکسیشن میں ہر چیز کو کرنا، ایک کے پیچھے ایک فوراً. یعنی آپ نے سورہ الحمد پڑھا، فوراً آپ نے انان زلنا پڑھا، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، اس طرح سے ایک کے بعد ایک. اب ایسا نہیں کہ رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ لوگوں کو لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یا آپ سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کر لیا کہ لوگوں کو لگے یہ سو گیا ہے نماز میں یا کیا ہو گیا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، ایک کے بعد ایک چیزیں فالو ہوتے رہنا چاہیے. یعنی ایک کے بعد ایک سٹیپ آپ کو نماز کا کرتے رہنا ہے، اور اسی طرح آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی. اتنا زیادہ ڈیلے یا گیپ نہ کریں کہ نماز کی شکل بدل جائے. تو کس جو ہم نے ابھی 11 چیزیں جانی ہیں، ان میں سے 5 رکن ہے، یعنی ان کا کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجدہ. یہ سارے ہم لوگوں کو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو 6 چیزیں ہیں وہ غیر رکن ہیں. رکن اگر ہم مس کرتے ہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے تو ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اب ہم ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں کڈس؟ ہم لوگ پورا اٹینشن نماز پہ دیں، اور جب ہم کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ ہم کوئی رکن مس نہ کر دیں تو ظاہر ہے پھر ہماری نماز بہت اچھی ہو جائے گی. کڈز یہ تھا ہمارا یہاں تک کا تھوڑا سا مختصر سا واجبات نماز کے بارے میں. تو دیکھتے ہیں کہ سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورے کی تفسیر لے آئی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ 3 کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ 3 30ویں پارے کا 95 سورہ ہے، اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں 8 آیت ہے. تو آئیے اس سورہ کی تلاوت کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت، والتین والزیتون. اللہ اس آیت میں تین کی یعنی انجیر کی اور زیتون کی قسم کھاتا ہے. میں ایک پوائنٹ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمیں لگتا ہوگا کہ کیا اللہ اتنی چھوٹی چیز کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ سورج کی قسم کھا سکتا ہے، چاند کی قسم کھا سکتا ہے، بٹ انجیر اور زیتون کیوں؟ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ اس تمام چیزوں کا خالق ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کوئی بڑی چیز کی قسم کھا رہا ہے یا چھوٹی. بات یہ ہے کہ اللہ اپنی خلق کی ہوئی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. سیکنڈ آیت، وطور سینین. اللہ اس آیت میں طور سینا کی قسم کھاتا ہے. طور سینا کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے. تھرڈ، وہاذ البلد الامین. اللہ اس آیت میں اس امن والی شہر کی قسم کھاتا ہے. بٹ یہ کون سا شہر ہے جس کی اللہ اس آیت میں قسم کھا رہا ہے؟ یہ شہر مکہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ نے امن کا شہر بنایا تھا. فورتھ آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بہترین شکل میں خلق کیا ہے. ففتھ آیت، ثم رددناہم اسفل السافلین. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو آہستہ آہستہ پست سے پست ترین حالت میں پلٹا دیا. بٹ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ نے ان کو پست یعنی لو لیول میں پہنچا دیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں اور اپنے گناہوں کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں ان کو اللہ ان کے لویسٹ لیول پہ لا کے چھوڑ دیتا ہے. سکس آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان سچی دل سے ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام انجام دیتے ہیں ہر جگہ ان کے ریوارڈز انکاؤنٹیبل ہے. سیونتھ آیت، فما یکذبوک بعد بالدین. اللہ اس آیت میں کوشچن کرتا ہے ہمیں، پھر تم کو روز قیامت کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ تو اللہ اس آیت میں ہمیں کوشچن کرتا ہے کہ جب ہمیں سارے ریزنز معلوم ہیں، ہم نے اوپر کی جو 2 آیتیں پڑھی اس سے ہمیں پتہ ہے کہ اچھے کام کرنے سے کیا ہوگا اور برے کام کرنے سے کیا ہوگا، تو اللہ پوچھتا ہے کہ پھر کیوں تم انسان روز قیامت کو یعنی ججمنٹ ڈے کو ڈینائی کرتے ہو. 8 آیت، الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اللہ اس آیت میں کوشچن کرتا ہے کہ کیا اللہ بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو اس سورہ سے ہم 2 چیزیں سیکھتے ہیں. ایک وہ چیز کہ اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کے ریوارڈز انکاؤنٹیبل ہے، اور وہ انسان جو برے کام کرتا ہے اس کو اللہ اپنے بدترین حال میں لا کے چھوڑ دیتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہے. ٹوڈیز حدیث آف دا ڈے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا باطن اس کے ظاہر کے برخلاف ہو وہ منافق ہے. تھوڑی ہارڈ ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. یعنی ہمارا جو انر سیلف ہے
کہ ہم اندر سے کیسے ہیں اور ہمارا دنیا کے سامنے لوگوں کو کیا روپ پتہ ہے. اگر ان دونوں میں فرق ہے تو وہ منافق ہے. فار ایگزامپل, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہی ہوں, جسٹ آپ کے ایگزامپل کے لیے سمجھا رہی ہوں. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسپیشلی اگر گرلس کی بات کریں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اگر کسی محفل میں, کوئی ریلیجس دینی محفل ہے, وہاں حجاب پہن کے بہت اچھے سے جاتے ہیں, اسکارف برقع سب, لیکن جب وہ اپنے کالج جاتی ہیں تو ان کا ایک الگ ہی روپ ہوتا ہے. آپ ان کو پہچان نہیں سکتے, ایک دم بالکل ایسے مکس ہو جاتے ہیں کالج کراؤڈ میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بھئی ایک مسلمان گھر کی خاتون ہے یا ان کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے. لڑکوں کی بات کریں, ابھی تو آپ چھوٹے ہیں خیر, لیکن اگر جیسے کچھ بڑے لڑکے ہیں وہ اگر اب پتہ ہے کہ 10 دن محرم کے ہیں یا ماہ رمضان ہے تو اس میں کیا کریں گے, پورا شیو داڑھی رکھ کر آتے ہیں اور بہت دیندار, ہاتھ میں انگوٹھی, اور لوگوں کو لگتا ہے کتنا نیک بندہ ہے یہ. لیکن وہیں جب ان کا دوسرے لوگوں کے اٹھنا بیٹھنا ہے, دوسری محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ بالکل الگ لوگ ہوتے ہیں. کڈز یاد رکھیے, ہم آج جیسے ہیں کل ہم کو بڑے ہو کے کیسا بننا ہے یہ ہم آج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایسی ڈبل زندگی جینی ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں کڈز, وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. جو اگر ہمارے سامنے سپوز کوئی نیک بن کے آتا ہے تو کیا ہم اسے ثواب دیں گے یا آپ اسے ثواب دیں گے؟ اسے اللہ دیکھ رہا ہے, وہ بھلے جیسا بھی ہو, اور آخرت میں اسی کا گھاٹا ہوگا, کیونکہ وہ زندگی بھر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا یہ سوچ کے کہ ہاں یہ مجھے دیندار سمجھتے ہیں, یہ مجھے نیک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تو جانتا تھا نا کہ انہوں نے کیا عمل کیا. تو کبھی بھی اس طرح کی دوہری زندگی جینا بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے, منافقت کی نشانی ہے کڈز. تو اگر آپ حجاب کرتے ہیں تو پھر ہر جگہ حجاب کریے, حجاب کا مذاق نہ اڑائیے, یا اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ہر جگہ ویسے ہی رہیے. آپ کو اس منافقت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جہاں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم منافقت کی ضرورت ہے تو آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ضروری ہے, کیونکہ منافق لوگ بالکل کسی بھی امام کو کسی بھی دور میں پسند نہیں رہے ہیں. تو آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن ایک جیسا ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کون سے انٹرسٹنگ کوسچن لائی ہیں. پیارے بچوں, کوئز ٹائم میں جو سوالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق ہے. ہمارا پہلا سوال یہ رہا آپ کی ٹی وی اسکرین پر, امام رضا علیہ السلام کے القاب کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے القاب یعنی کہ ٹائٹلز کیا ہے؟ آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ امام رضا علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. شوال کے مہینے میں کس امام کی شہادت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. جعفر کے کیا معنی ہیں؟ جنت کی ایک نہر. امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ کا نام ہے ام الفروا. آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں ونرز سے. شہانہ رباب رائے پور, ذکی عباس چھتیس گڑھ, فردوس فاطمہ دہلی, شبیر کنانی راجکوٹ. ویورز, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے پیارے بچوں کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے, آپ کے رسپانسز ہمارے لیے کافی اہم ہیں. آپ انہیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.